اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سورہ واقعہ میں تھی، جو قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ہے، اور سورہ واقعہ کی کچھ آیات کی ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تفسیر کی تھی۔ اور سورہ واقعہ میں 96 آیات ہیں اور اس کا جو نمبر ہے وہ 56 ہے۔ تو سورہ واقعہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی جو آخر میں جو صورتیں ہیں خاص کر وہ قیامت کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں، اور خود واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی قیامت وہ حادثہ ہے یا وہ واقعہ ہے جس نے ہونا ہے، حتماً ہونا ہے، یقینی طور پر ہونا ہے، تو ہونے والا واقعہ۔ تو ایک نام ہے قیامت کا واقعہ، جیسے قیامت کے اور بھی بہت سے نام ہیں، تو اس میں سے جو ہے وہ ایک نام جو ہے وہ واقعہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قیامت میں جو کچھ ہوگا تو ہر سورے میں ایک کلپ آیا، ایک یعنی جھلکی آئی اس کی کہ یہ ہوگا، اور مکمل طور پہ جو ایک سورے میں نہیں آیا، تھوڑی تھوڑی جو جھلکیاں ملائیں گے تو پھر پوری چیزیں آپ کو ہاتھ میں آئیں گی قیامت کے حوالے سے۔ تو ایک کلپ یہاں پہ بھی جو وہ پیش کیا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ جو مثلا جب قیامت آئے گی، ذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کو کوئی جھٹلانے والا جھٹلا نہیں سکتا، کوئی جھٹلا ہی نہیں پائے گا۔ جب ہو رہا ہوگا تو سب دیکھ رہے ہوں گے، تو کوئی نہ کرنے کی اس وقت مجال نہیں ہوگی۔ تو اس وقت یہ ہوگا کہ کچھ لوگ بہت اوپر چلے جائیں گے اور کچھ لوگ نیچے ہو جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ اوپر ہو جائیں گے، کچھ نہیں۔ خافضۃ الرافعہ، یعنی قیامت جو ہے وہ جس طرح سے میں نے بتایا تھا، ایک نئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اوپر کر دیتی ہے، مخالف پارٹی کو نیچے کر دیتی ہے۔ تو دنیا میں کچھ لوگ اوپر تھے، کچھ نیچے تھے، تو قیامت جب آئے گی تو کچھ نیچے ہو جائیں گے، کچھ اوپر ہو جائیں گے۔ تو اس دن کیا ہوگا کہ زلزلہ ہوگا۔ دوسری آیتوں میں یہاں پر یہ بہت تیزی سے جو ہے وہ زمین کو موو کیا جائے گا، ہلایا جائے گا۔ زمین تو اسی اس میں ہے، تو بہت تیزی سے جب ہلایا جائے گا تو اس کی فارمیشن بگڑ جائے گی، اور پھر جو وہ تباہی شروع ہو جائے گی، چیزیں گرنا شروع ہو جائیں گی، اور پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، یعنی جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر فکانت ہباء منبثا، ایک اڑتا ہوا غبار ہوگا، غبار اڑے گا، تو غبار ہی غبار ہوگا، ساری چیزیں جو ہے وہ۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ بیٹھے گا تو انسانوں کی 3 کیٹیگریز ہوں گی۔ تو پہلے وہ لوگ ہیں، قرآن مجید سورہ واقعہ یہ کہتی ہے کہ 3 کیٹیگریز میں جو کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مقربین، جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب لوگ ہیں، تو ان کو سورہ واقعہ نام دیتی ہے سابقون السابقون، یعنی نیکیوں کی طرف بہت زیادہ سبقت کرنے والے، دوڑنے والے۔ جیسے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، ریس ہو رہی ہوتی ہے، تو ریس میں جو جیت جاتا ہے اسے عربی زبان میں بولتے ہیں سابق، یعنی جیتنے والا۔ تو نیکیوں کی جو ریس ہے، دنیا کی ریس نہیں، مادیت کی ریس نہیں، معنویت اور روحانیت اور آخرت کی جو طرف بڑھنے والی چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو آگے بڑھ جانے والے ہوں گے وہ پہلی کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ یمن اور برکت والے، میمنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، میمنہ کہتے ہیں برکت والوں کو، اور مشمہ کہتے ہیں نحوست والوں کو۔ انہی 2 کیٹیگریز کو قرآن مجید نے آگے جا کے سورہ واقعہ میں جو ہے وہ اصحاب یمین اور اصحاب شمال کے نام سے یاد کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ہم سمرائز کریں، کیونکہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، تو ابھی ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ سمرائز کر رہے ہیں کہ 3 کیٹیگریز جو ہوں گی، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آئی ہے یہاں پر کہ وہ 3 کیٹیگریز کون سی ہوں گی۔ پہلے تو کہا کہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے، مغفرت میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، جی چاہنے والے، اور وہی جو وہ مقرب درگاہ الہی ہیں، بہت زیادہ قربت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ تو کہا کہ اب انسان جو ہے وہ حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک انسان ہی انسان ہے۔ تو کہا کہ پہلے لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ ہوں گے، انبیاء تمام جو ہے اس میں اور ان کے اوصیاء۔
تو پہلے لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ ہوں گے اور اس امت میں سے جو ہے وہ کم لوگ ہوں گے. اب یعنی حیرت کی بات ہے، یہ سورہ واقعہ بیان کر رہی ہے کہ ثلۃ من الاولین، اولین یعنی گزشتہ جو زمانے کی قومیں تھی اور امتیں تھیں، اس حضرت موسیٰ عیسیٰ اور اس سے پہلے کے حضرت ابراہیم اور جو بنی اسرائیلیہ میں، تو اس پچھلے زمانے کے لوگوں کے بہت زیادہ لوگ اور اس زمانے کے جو ہے وہ بہت کم. تو ظاہر ہے وہ 1,00,000 کم اپنے نبی خاتم کو اگر ہم یعنی وہ ہٹائیں تو ایک کم 1,24,000 نبی انبیاء بنتے ہیں، تو وہی 1,24,000 ایک کم کر کے تو وہی ہو جاتے ہیں پچھلے زمانے میں. تو پھر ان کے اوصیاء اور جو نیک لوگ ہیں ان کو ملا کر تو کہا ثلۃ من الاولین، اولین میں سے بہت زیادہ، اور قلیل من الاخرین یعنی آخرین میں سے بعد میں آنے والوں میں سے بہت کم، تھوڑے. یہ پہلی کیٹیگری ہے جو جنہیں قرآن مجید سابقون، سورہ واقعہ سابقون السابقون کے نام سے یاد کرتے ہیں. اچھا، جو دوسری کیٹیگری ہے، دوسری کیٹیگری کو سورہ واقعہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصحاب یمین، اور تیسری کیٹیگری کو کہتا ہے اصحاب شمال. جیسے میں نے بتایا کہ شروع میں ابتدائی آیات میں ان کو جب اصحاب المیمنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یعنی جو برے لوگ ہیں ان کو اصحاب المشأمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو ایک مناسبت ہے، نام دو الگ الگ ہیں، کبھی میمنہ کا کبھی یمین کا. تو یہی لوگ ہیں جو برکت والے ہیں، یہی خوش بختی والے لوگ ہیں. ان کو ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو ان کو اصحاب یمین کہا. اور یہ یمن اور برکت والے ہیں تو ان کو اصحاب المیمنہ کہا. اور جو تیسری کیٹیگری ہے جو دوزخی ہے، ان کو اصحاب المشأمہ کہا کیونکہ یہ نحوست والے ہیں، اور اصحاب الشمال کہا کیونکہ ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یعنی کیٹیگری ہے. 3 میں جو تقسیم کیا قرآن مجید نے کہ تمام انسان جو ہے وہ سورہ واقعہ قیامت کے دن کو جب ریکال کرتی ہے تو کہتی ہے انسانوں کے 3 گروپس ہوں گے. پہلا جو ہے وہ سابقون السابقون ہے، وہ مقربین ہیں، اور وہ گزشتہ امتوں سے بہت زیادہ لوگ ہیں، اس امت کے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. اور باقی کو وہ تقسیم کرتی ہے اصحاب یمین میں اور اصحاب شمال میں. تو پہلی بات ہم نے یہ کہی تھی، اس کو یہاں پر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی کتاب اصحاب کو، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، اور وہ یقیناً جو وہ محترم ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب انہیں 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر رہی ہے. اور وہی مخاطب ہیں جو قرآن مجید کے پہلے مخاطب ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں اور وہی صحابی ہیں. تو جب صحابیوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سورہ واقعہ 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہے، یعنی اس میں سے جو تھوڑے سے مقربین ہو گئے وہ تو ان کو الگ کر لیجئے، وہ پہلی کیٹیگری میں چلے جائیں گے، وہ تو بہت تھوڑے سے ہیں. باقی جو بلک بچا اس امت میں ان کو جو ہے وہ یعنی وہ تو پورے انسانوں کی کلاسیفیکیشن بیان کر رہی ہے. تو اصحاب یمین کو، وہ اصحاب یمین کو کہتے ہیں کہ سورہ واقعہ یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ اصحاب یمین کو کہتی ہے کہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین، یعنی جو نیک اصحاب ہیں، اصحاب یمین ہیں، یمن اور برکت والے اصحاب ہیں، یہ گزشتہ امتوں میں سے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں اور اس امت سے بھی بہت سارے ہیں. اصحاب یمین کو کہتی ہے کہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین، وہ گزشتہ لوگوں میں سے بھی بہت سارے ہیں اور اس امت سے بھی بہت سارے ہیں. تو یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی اصحاب ہیں بہت سارے جو ہے وہ اس میں آ گئے، باقی جو ہے وہ اصحاب الشمال میں چلے جائیں گے. تو اب جب قرآن مجید اترا اور اس کے پہلے مخاطب صحابہ رسول ہیں اور مقربین کو نکال کے یہ 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہے، اور اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین. تو جب سورہ واقعہ اصحاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہے
تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام اصحاب جو ہے وہ عادل ہیں اور تمام کے تمام اصحاب جنتی ہیں؟ سورہ واقعہ یعنی اور پہلے مخاطب بھی میں نے بتایا کہ صحابہ رسول ہیں، تو اصحاب الشمال بھی ہیں. تو اصحاب الشمال جب ہے اور تقسیم کر رہی ہے تو شیعوں کا وہی عقیدہ ہے جو قرآن مجید سے شیعہ لیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ وہ صحابہ کی تنقید کرے گی. کیونکہ بتایا کہ اصحاب یمین بھی اس امت سے بھی بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ہیں، جماعت کثیر ہے جو اس امت سے بھی، اور اس پچھلی امتوں سے بھی جماعت کثیر ہے. تو جب پچھلی امتوں سے بھی جماعت کثیر ہے، اس امت سے بھی جماعت کثیر ہے، تو مطلب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی تمجید کر رہی ہے کہ نیک لوگ بھی جو اس امت سے بھی بہت زیادہ ہیں، تو ہم اصحاب کی جو وہ تنقید نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ تمام کے تمام اصحاب جو ہے وہ عادل ہیں، جنتی ہیں، یہ سورہ واقعہ کے خلاف ہے. سورہ واقعہ یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ اصحاب جو ہے وہ دوزخی ہیں، تو ان کو کہتی ہے اصحاب الشمال. تو انہی کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہم جو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مَّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. اچھا، اب سورہ واقعہ میں جو نا پیراگرافس ہیں، تو اب یہ پیراگراف جو ہے وہ اصحاب شمال کے بارے میں، یعنی بائیں بازو والے لوگوں کے بارے میں. تو جو بائیں بازو والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ گرم ہواؤں میں ہوں گے، یعنی ہوا جو ہے وہ ٹیمپریچر بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ ہوا بہت گرم ہوگی، لو جیسے چلی ہوتی یہاں پہ، تو وہاں پہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ وہاں کی لو ہوگی. یہاں کی لو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو وہاں گرم ہواؤں میں اور کھولتے پانی. یہ پانی گرم ہوتا ہے تو چلو سردی میں انسان کو گرم پانی، ابھی جیسے سردی ہے تو انسان کو گرم پانی جو ہے وہ مزہ دیتا ہے. گرم پانی نہیں، کھولتا ہوا پانی. تو گرم ہواؤں میں سموم یعنی گرم ہوا اور حمیم یعنی کھولتا پانی. وَظِلٍّ مَّن يَحْمُومٍ، اور دھواں کا سایہ. دھواں جب ہوتا ہے تو دھواں ہی دھواں ہوتا ہے، تو اس کا سایہ جو ہوتا ہے اس سائے میں نہ ٹھنڈک ہوتی ہے اور نہ وہ کسی کام کا ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. تو کہا لا بارد ولا کریم، یعنی نہ اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ ٹھنڈک ملے گی اس سائے سے. تو جو اصحاب الشمال ہیں ان کا حال جو ہے وہ بگڑا ہوا ہوگا، یعنی وہ گرم ہوا ہوگی، کھولتے پانی ہوں گے اور دھواں کا سایہ ہوگا جو کسی کام کا نہیں ہوگا. تو یہ اس وقت ان کا حشر ہوگا، لیکن اس سے پہلے یعنی دنیا میں یہ ناز و نعمتوں میں ہوں گے. انہم قبل ذالک مترفین، مترفین جو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، غرق اور نعمتوں کو ضائع کرنے والے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو رجحان ہے کس طرف جا رہا ہے. شادی ہو تو اس میں کتنے کھانے ہو؟ 20 کھانے ہو، 20 سے 21 کھانے ہو کھانے میں. اب یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو یہ انسان کھائے گا تو اتنا ہی، اب 20 ہو یا 25 ہو یا 100 ہو کھانے، کھانا تو اتنا ہی، پیٹ آپ کو اتنا ہی ہے. تو مترف کا جو لفظ ہے یعنی ناز و نعمتوں میں ڈوبنا، نعمتوں کو ضائع کرنا، نعمتوں کی قدر نہیں کرنا، صرف خود اپنے لیے 20 کھانے، غریبوں کے لیے ایک بھی کھانا نہیں، بھوکے مر رہے ہو. تو یہ کیسے جو ہے وہ آپ انسان ہے، انسانیت آپ کی کہاں گئی کہ آپ کے ہاں جو 20 کھانے ہیں اور غریب کی شادی میں جو ہے وہ ایک گلاس شربت کا نہیں مل رہا. تو انہم کانوا قبل ذالک مترفین، پہلے جو اس دنیا میں تھے یہ ناز و نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ نا بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے اسے توڑتے تھے، یعنی بار بار بڑے بڑے گناہ کرتے تھے. تو بڑے بڑے گناہ کرنے میں ان کو کوئی حیا، غیرت، کوئی خوف، کوئی شرم نہیں آتی تھی. تو 2 صفات بیان کی اصحاب الشمال کی. ایک تو یہ کہ یہ جو ہے وہ وعدے توڑتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جو قسم جو اس نے فطرت میں، اللہ تعالیٰ فطرت توحید پر ہے، تو فطرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہے. تو فطرت میں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم تیری عبادت کریں گے، لیکن یہ بار بار اس کو توڑتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. وَكَانُوا يَقُولُونَ،
اور ان میں جو وہ قیامت کے بارے میں ان کو عقیدہ نہیں تھا. تو یہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم مٹی اور ہڈی بن جائیں گے، وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. تراب جو ہے وہ مٹی کو کہتے ہیں، عظام ہڈی کو کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم ہڈی اور مٹی بن جائیں گے تو کون ہمیں جو ہے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو یا ہم اٹھائے جائیں گے یا ہمارے جو پہلے باپ دادا ہیں وہ تو اور بھی جو ہے وہ مٹی اور ہڈی بھی ان کی جو ہے وہ بکھر چکی ہوگی، کیا وہ اٹھائے جائیں گے یا ہم اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ شک کرتے ہیں. یعنی 3 صفات یہاں پہ سامنے آ گئی اصحاب الشمال کی، کہ وہ گرم ہواؤں میں ہوں گے، کھولتے پانی میں ہوں گے، اور جی دھواں میں ہوں گے. 3 صفات وہاں پہ، اور 3 صفات دنیا میں بیان کی کہ ناز و نعمت میں غرق تھے، اور ناز و نعمت میں غرق تھے، گناہ اور فسق و فجور ان کا جو ہے وہ کلچر تھا، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اور گناہ جو بار بار کرتے تھے ان کا کلچر تھا. تیسری چیز جو ہے وہ قیامت کے اوپر وہ مشکوک تھے کہ مرنے کے بعد اور ہڈی اور مٹی بننے کے بعد ہمیں یا ہمارے باپ دادا کو اٹھایا جائے گا، نہیں اٹھایا جائے گا. تو اب وہی اس کا جواب دیتی ہے کہ تم اور تمہارے باپ دادا سارے کے سارے تم ایک خاص وقت میں، خاص مقام پر، خاص دن میں جمع کیے جاؤ گے. وہ جیسے ہم جب وہ آ گئے تو وہ کربلا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انجمنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں چہلم کے دن، اب مقام کربلا کا، دن چہلم کا، اب وہ ساری انجمنیں لگی ہوئی ہیں تو ان کو ایک خاص ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں گی، پھر آپ کی باری ہے، پھر آپ کی باری ہے، آپ کا یہ ٹائم ہے، آپ کا یہ ٹائم ہے، آپ کا یہ ٹائم ہے. تو باری باری اپنے اپنے ٹائم سے آتے ہیں اور وہ عزاداری کرتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں. تو اسی طرح سے وہاں پہ میقات ہے، کہا کہ قل ان الاولین والآخرین، اولین پہلے والے جتنے بھی ہیں اور آخرین بعد والے جتنے بھی ہیں. تو آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کو جمع لمجموعون الی میقات یوم معلوم. یوم معلوم قیامت ہو گیا، اور میقات یعنی خاص وقت، خاص وقت میں تم سب کو جمع کیا جائے گا. تو یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب وہی جواب دے رہی ہے. کس کو؟ اصحاب الشمال کو، دوزخیوں کو، کہ تم جو جھٹلاتے رہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، یا قیامت نہیں ہوگی، یا ہم جب ہڈی اور مٹی بن جائیں گے تو ہم کون اٹھائے گا، ہمارے باپ دادا کو کون اٹھائے گا. تو یہ جو تم شک کرتے رہتے تھے، نعمتوں میں غرق تھے اور گناہ کرنے میں تمہیں کوئی آڑ نہیں تھا، تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو ساروں کو ایک خاص وقت میں، خاص مقام پر، خاص جگہ جمع کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.